أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ کرم احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے دروازے تک آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. آپس میں پیار اور محبت کا نام یہ دین ہے. اور یہ بات مجھے آپ کو بلکہ دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا باپ ہو، ہماری مائیں ہوں، عزیز و اقارب رشتہ دار، ٹھیک ہے سارے محبت کرتے ہیں، لیکن جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے ہے، اپنی امت سے ہے، اتنی محبت کوئی ماں اپنی اولاد سے بھی نہیں کرتی ہے. اب جب ایک ماں ہے یہ اپنے بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی ہے، اپنے بچے کی تکلیف کو نہیں سہ سکتی، تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو، اپنے ماننے والے کو تکلیف میں کیسے مبتلا کریں گے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات،
ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ بظاہر اگر یوں لگے کہ اس میں تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، لیکن اگر ہم حقیقت کی نظر سے دیکھیں گے تو ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جائے، میری امت میں سے کسی ایک کا دنیاوی نقصان نہ ہو، دینی نقصان نہ ہو، آخرت میں نقصان نہ ہو جائے۔ اتنی زیادہ ہم سے محبت ہے، بلکہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ایمان بہت عجیب ہے، وہ اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم لوگ ہیں؟ فرمایا نہیں، تمہارا ایمان کیا عجیب ہوگا، تم نے تو مجھے دیکھا ہے، تم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی لاتے ہوئے دیکھا ہے، تو تمہارا ایمان عجیب نہیں ہے۔ عرض کیا پھر ملائکہ کا ایمان عجیب ہوگا؟ فرمایا نہیں، ملائکہ کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جنت دیکھی ہے، دوزخ دیکھی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو دیکھا ہے، ان کا ایمان کیسے عجیب ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے بعد آئیں گے، آپ کے بعد آئیں گے جو مجھے نہیں دیکھیں گے، قرآن کو اترتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، میری مجلس ان کو نصیب نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی مجھے مانتے ہیں، ان کا ایمان بڑا عجیب ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اتنی محبت ہے، ہمارے نبی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو جائے، اور ہمارے ذمے لازم اور واجب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اب یہ کلمہ پڑھنا صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے الفاظ دہرا دیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فقط اتنا کافی نہیں ہے، کلمے کے تقاضے ہیں، کلمے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کلمے کا مقصد یہ ہے اللہ تیری مانتے ہیں، تیرے حبیب کے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ ایسا نہیں ہے کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا اور ہماری خواہشات کو دخل ہو جائے، کاروبار اس طرح کریں جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مخالف ہو، ہماری معاشرت مخالف ہو جائے، ہمارا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بازاروں میں خرید و فروخت کرنا، کلمے کو اس میں دخل نہ ہو تو یہ کلمہ کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام کے دربار میں آپ کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے کلمہ پڑھانا چاہا، مسلمان ہونے کے لیے آئی ہے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو ہو جاؤں گی لیکن مجھے کچھ شرائط بتائیں۔ آپ
نے فرمایا یاد رکھو اسلام جب لاؤ گی اسلام میں نوحہ کرنا حرام ہے۔ کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے اسلام نوحہ نہیں سکھاتا، اسلام اپنے آپ کو مارنا پیٹنا اونچی آواز سے رونا مرنے والے کے اوصاف کو بیان کر کر کے دوسروں کو رلانا یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام صبر سکھاتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو تم نے صبر کرنا ہے۔ اب عورت کی بات سمجھ میں آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ ٹھہر جائیں، میں جاؤں، کیوں؟ ہمارے گھر میں پوتکی ہوئی تھی، عورتیں رونے کے لیے آئی تھیں، ان سے میرا وعدہ اور معاہدہ ہے کہ میں بھی روؤں گی جب تمہارے یہاں کوئی فوت ہوگا، پہلے میں صلح کر کے آؤں، بعد میں آ کر کے آپ کا کلمہ پڑھوں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام جب آدمی لاتا ہے یہ اللہ کا غلام ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب اس کا ہر فعل، اس کا ہر قول، اس کا ہر عمل ویسے ہونا چاہیے جیسے محمد رسول اللہ بتا کے گئے، چاہے یوں نظر آتا ہے یہ کام کروں گا مجھے نقصان ہوگا، خدا کی قسم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے نبی خیر خواہ ہیں۔ اب صحابہ کے بارے میں دیکھیں، صحابہ کے دور میں شروع میں شراب حلال تھی، صحابہ بھی پیتے تھے، دیگر لوگ بھی شراب پیتے تھے، شراب کا کاروبار بھی ہوتا تھا، مدینے کے اندر بیچی بھی جاتی تھی۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا، فرمایا اے میرے پیارے حبیب اعلان کر دو جتنی شراب پی ہے پی چکے ہو، اس کے بعد آج کے بعد شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک صحابی ہزاروں روپے ہزاروں دینار خرچ کر کے یمن سے شراب لے کے آتا ہے کہ میں مدینے میں آ کر کے شراب بیچوں گا، کاروبار کروں گا۔ خدا کی قسم صحابہ کا ایمان دیکھو، اللہ یوں نہیں کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، اللہ ایسے تو نہیں کہتا اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب لوگ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، ان کی قربانیوں کی طرف نظر تو کرو۔ اب پورا شراب کاروبار کے لیے شراب لے کر کے آ رہا ہے، مدینے کی سرحد میں داخل نہیں ہوا، قرآن کی آیت اترتی ہے لوگوں شراب حرام ہے، جو چیز حرام ہو جائے اس کا کاروبار حرام ہے، اس کا استعمال حرام ہے، مسلمان اس کا مالک نہیں بن سکتا، مسلمان اس کو بیچ نہیں سکتا، اگر اس کی ملک میں ہو کوئی گرا دے ضائع کر دے اس پر زمان اور چٹی نہیں آئے گی۔ اب جب قرآن کی آیت اتر چکی شراب حرام ہے، اب وہ بہت ساری شراب لے کر کے آ رہا تھا، ایک صحابی گیا جا کر کے کہا اللہ کے بندے تو شراب لے کے آیا ہے، اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب ایمان ایسا تھا، ہمارے طرح نہیں تھا تعویل کرتے، ہم کوئی تعویل کرتے کسی طریقے سے چلو یہ تو بیچ دیں بعد میں دیکھا جائے گا، نہیں، صحابی نے یہ قرآن کی آیت سنی، مٹکے اٹھائے وہاں پر توڑنا شروع کیا، جس چیز سے میرے اللہ نے منع کیا ہے نہیں کر سکتا، یہ ایمان ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ کہا ہے، فرمایا اے مسلمانوں سود نہ کھاؤ، سود کا گناہ ہے، اگر سود کھاؤ گے سود کھانے والا ایسا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول سے جہاد کر جنگ کر رہا۔ مسلمان نے کہا اللہ آجا میدان میں، ٹھیک ہے تیرے ساتھ لڑنے کا وعدہ ہے، سود کھاؤں گا۔ ڈر ہے؟ ایک درہم سود کا کھانا 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے، مسلمان چھوڑتے ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک درہم سود کا کھاتا ہے گویا ایسے اس نے اپنی ماں سے بد پھیلی۔ یہ حدیث یہاں دیکھیں صحابہ کا ایمان ہے، کاروبار اسی شراب پر تھا، سب کو
ضائع کر دیا۔ یہاں مسلمان کو حکم ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، 5 روپے رشوت کے لیے جہنم میں جا رہا ہے، تھوڑے بہت نفع کے لیے سود کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ٹھگی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، شرم نہیں آتی کہ اللہ نے دیا ہے اس کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یہ مسلمانیت، اطاعت کا نام دین ہے، اطاعت کا نام۔ معاملات ویسے ہوں جیسے میرے نبی کہہ کر کے گئے۔ آپ کو سیرت کی کتابوں میں کہیں نہیں ملے گا شراب جس صحابی نے ضائع کی اور جس کو نقصان ہوا، نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان ہے نہیں ہو سکتا۔ جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع کیا اس میں نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بظاہر نظر آئے گا فائدہ ہے، نہیں ہوگا، اس میں نقصان ہوگا، دنیا کا نقصان ہوگا، آخرت کا نقصان ہوگا، سوچیں مختلف ہو سکتی ہیں، نقصان سے بندہ نہیں بچ سکتا ہے۔ ایک آدمی سود لے، پیسہ سود پر لے کر کے گھر پہ جاتا ہے، جا کر کے وہاں دیکھا بیٹا گرا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب دل کے اندر یہ خیال آتا ہے اگر یہ پیسے سود سے نہ لیتا علاج کہاں سے کراتا۔ اگر گناہگار ہے یہ سوچ آئے گی میرا یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوتی۔ خدا کا بندہ یہ نہیں سوچتا اگر سود نہ لیتا یہ تکلیف اللہ بھیجتا ہی نہیں۔ سوچیں دو قسم پر ہے، مثبت ہے، منفی ہے۔ سوچ کو مثبت بنائیں، منفی نہ بنائیں۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر زندگی گزارنا ہے، بازار میں چلنا ہے، کیسے چلو گے؟ فرمایا میرے حبیب کو چلتا ہوا دیکھ لو۔ خرید و فروخت کرنا ہے، کیسے کرو گے؟ میرے حبیب کی خرید و فروخت کو دیکھ لو۔ لباس پہننا ہے، کیسے پہننا ہے؟ میرے حبیب کے لباس کو دیکھ لو۔ تم نے کاروبار کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ میرے حبیب کو میں نے نمونہ بنا دیا ہے، میرے حبیب کو دیکھ کر کے کاروبار بھی کرو، چلو بھی صحیح، معاشرت بھی کرو، قانون بھی بناؤ، سزائیں بھی نافذ کرو، لیکن کرو ایسے جیسے میرے حبیب بتا کر کے گئے۔ حضرت خریم ازدی رضی اللہ تعالی ابو دردہ نے فرمایا، عرض کیا حضرت مجھے کوئی نصیحت کرے۔ حضرت نے فرمایا ابو دردہ میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں، ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا خریم ازدی بہت اچھا آدمی ہے، اگر 2 باتیں اس کے اندر نہ ہوتی، بہت اچھا آدمی ہے اگر 2 باتیں اس کے اندر نہ ہوتی، ایک یہ کہ اس کے بال بڑے ہیں یہ چھوٹے ہوتے، دوسری یہ کہ یہ ٹخنوں سے نیچے اپنی شلوار و تہبند رکھتا ہے، اس کی شلوار و تہبند ٹخنوں سے اوپر ہوتی تو بہت اچھا آدمی۔ اب صحابہ کے اندر اطاعت کا جذبہ ہے، ماننے والا دل دیا ہے اللہ نے، ماننے والا دل دیا ہے۔ فوراً چاقو اٹھایا، جا کر کے بال کاٹ دیے، چاقو سے جا کر کے اپنی تہبند نیچے سے کاٹ، آدھی پنجلی تک کر دی۔ اس کو کہتے ہیں، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اپنے نفع کو نہیں دیکھتے، اپنے نقصان کو نہیں دیکھتے، وہ صرف قول محمد کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے نبی نبی نے ہمارے دماغ کیا فیصلہ کیا، ہمارے بارے میں کیا حکم ہے۔ ایک صحابی مکان بناتا ہے، بڑا سا قبہ بنا دیا، اونچا سا مکان بنا دیا، میرے حبیب وہاں سے گزرے، واپس اپنی مجلس میں آئے، وہ صحابی میرے نبی سے ملنے آیا، آپ کے سامنے کھڑا ہوا، آپ نے منہ پھیر لیا، پھر ادھر سے آیا، آپ نے منہ پھیر لیا، صحابہ سے پوچھا کیا ہو گیا ہے، آج میرے حبیب ان سے ناراض نظر آتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا، عرض کیا اے اللہ کے بندے، آج میرے حبیب تیرے قبے، تیرے مکان سے گزرے تھے، اتنا بڑا مکان تمہیں بنایا ہوا ہے،
نبی کی مجلس کو چھوڑتا ہے، جا کر مکان کے ساتھ وہ حشر کرتا ہے جیسے زمین پہلے صاف کی گرا کر کے بالکل صاف کرتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا اگر ہم قبر میں گئے ہمارے نبی ہم سے منہ موڑ لیں تو ہمیں بچانے والا کون؟ کر لیں ہم جو مرضی کرنا ہے کر لیں، لیکن سوچیں ایک دن قبر کا آئے، ایک دن قبر ہے، حشر ہے، میدان محشر ہے، اللہ کے نبی کے سامنے دامن پھیلانا پڑے گا۔ آج سنتوں کو اڑا کر کے ختم کر کے ہم کیسے اللہ کے نبی کے قدموں میں جائیں گے؟ حضرت علی اپنے غلام کے ساتھ گزرتے ہیں، قبرستان سے فرمایا قبر والو، اے قبر والو، اے وحشت اور تنہائی والو، بتاؤ کیسی گزر رہی ہے، بتاؤ تمہاری کیسے گزر رہی ہے؟ ہمارا تو یہ حال ہے، تم تو دنیا سے چلے گئے، تمہاری اولاد یتیم ہوگی، جائیداد تقسیم ہوگی، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے ہیں، اب تم سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ بعد میں فرمایا تمہیں اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی یہ جواب دیتے، اے علی سب سے بہترین توشہ تقویٰ۔ اور پھر حضرت یہ فرما کر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے کمیل قبر عمل کا صندوق ہے، ان قریب یہ بات معلوم ہو جائے۔ تو ہم نے جانا نہیں، میں نے آپ نے ماننا نہیں ہے، یہ قبرستان بھرے پڑے ہیں، لوگ جا چکے ہیں، ایک وقت آئے گا ہمارا جنازہ بھی جائے گا۔ آج ہمیں موقع ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں، دو ٹکوں کے لیے، دو پیسوں کے لیے، تھوڑی دنیا کے لیے کس کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ جو ساری رات ہمارے لیے روتا ہے، جس نے آنسوؤں کے سمندر بہا دیے ہیں، مصلے پہ کھڑے ہیں تو امت یاد ہے، میدان محشر میں امت یاد ہے، دنیا میں امت یاد ہے، جس کی زبان پر محشر کے دن یہ الفاظ ہوں گے، اللہ میں بیٹی فاطمہ کا سوال نہیں کرتا، میری امت کو معاف کر دے۔ ہم نے ان کے طریقوں کو چھوڑا ہے۔ یہ دولت کیا ہے، یہ مال کیا ہے، دولت کیا ہے، روپیہ کیا ہے، ان قریب جب یہ آنکھ بند ہوگی پتہ پڑے گا یہ چیزیں کیا۔ اطاعت ہے، اللہ و رسول، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو۔ کتنی دفعہ قرآن میں یہ حکم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اطاعت کرنی ہے، ہم نے اپنے حبیب کی بات کو ماننا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سامنے لائے، جہاد کا موقع ہے، حضرت کہتے ہیں سخت اندھیری رات ہے، سردی کے اندر سارے تڑپ رہے ہیں، اندھیری رات بھی ہے، سردی بھی ہے، سخت سردی ہے، سارے چپٹے ہوئے ہیں، میرے پاس چادر بھی نہیں تھی، کوئی میرے پاس چادر نہیں ہے۔ اب کیا ہے، میرے پاس اتنی چادر ہے، میں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ایسے بیٹھا ہوا ہوں۔ نبی علیہ السلام ہر ایک کا احوال پوچھ رہے تھے، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا۔ ایسی سخت اندھیری رات میں میرے قریب آئے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے حبیب نے کہا آپ کون ہو؟ میں نے کہا حذیفہ۔ فرمایا جاؤ دشمن کی خبر لے کے آؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے سخت سردی لگی ہوئی ہے، اندھیری رات ہے، ہاتھ کو ہاتھ ایسے نظر نہیں آتا، ایسے ہاتھ کرو تو آنکھوں کو یہ ہاتھ نظر نہیں آئے گا، لیکن حکم کالی کمنی والے کا ہے۔ غلام فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم احفظہ عن یمینہ وعن شمالہ، اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ اس کی حفاظت کر، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں آگے چل پڑا، میں تھوڑا سا آگے گیا، اللہ نے ساری سردی میری ختم کی۔ بظاہر تو یوں نظر آ رہا تھا میں جاؤں گا، سردی ہے، کیسے جاؤں گا، کیا ہو جائے گا، معاملہ کیسے ہوگا، لیکن آقا کی بات کو مانا، اللہ نے سردی ساری ختم کی۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اے حذیفہ وہاں کرنا کچھ بھی نہیں ہے،
دیکھ کر کے آ جاؤ۔ حضرت کہتے میں وہاں گیا، کافر بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے، جاؤ جاؤ کی آوازیں آ رہی تھی، اور میں نے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں وہ سامنے کھڑا ہوا تھا، میرے تیر کے نشانے پر تھا، میں نے تیر نکالا کہ اس کو مارو، لیکن درمیان میں مجھے آقا دو عالم کی بات یاد آ گئی، کچھ کرنا نہیں ہے، میں نے تیر ترکش میں دوبارہ رکھ دیا، میں نے تیر چلایا نہیں، میرے آقا کا حکم میرے سامنے آ گیا تھا، خدا کی قسم حضرت فرماتے چلاتا تو میں اس کو مار دیتا، لیکن نہیں، میرے آقا نے منع کیا اسے نہیں کرنا ہے، اب نفع نظر آ رہا ہے کہ اگر چلاؤں گا یہ مرے گا، لیکن فرمایا نہیں کرنا ہے، میرے آقا نے منع کیا۔ واپس آئے، سارا قصہ سنایا، تو ہم نے آقا کی بات کو ماننا ہے، چاہے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر ہم داڑھی رکھ لیں لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، نہیں، لوگوں کے لیے رکھنا ہے، میں نے یہ کام دین کا کرنا ہے، لوگوں کے لیے کرنا ہے۔ مومن کا تو یہ اللہ نے صفت بیان کی، لا خوف لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، کوئی برا کہے کرنا ہے، کوئی اچھا کہے کرنا ہے، کوئی مانے کرنا ہے، نہ مانے تب بھی کرنا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں صحابی بیٹھے ہیں، بادشاہ کے دربار میں صحابی ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، ایک صحابی نے لقمہ اٹھایا، منہ تک لے گئے، نیچے گر گیا، اب وہ صحابی اٹھانا چاہتے تھے، ساتھ میں ایک ان کا فوجی بیٹھا تھا، اس نے گولی ماری، کہ یہ کیا کرتے ہو، بادشاہ کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤ گے، گرا ہوا لقمہ بھی کوئی اٹھا کے کھاتا ہے۔ فرمایا ہاں ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی نے سکھایا ہے، اگر دسترخوان پر لقمہ گر جائے اٹھا کر کے کھا لو، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جذبہ، یہ اطاعت کا جذبہ ہو، نقصان نہیں ہوگا، کسی کے یہاں بےزتی نہیں ہوگی، میرے نبی کے طریقوں سے بڑھ کر عزت والے طریقے کہیں نہیں ہیں، بظاہر نظر آئے گا لیکن نہیں ہے۔ آقا کے طریقوں میں اللہ نے اتنی عزتیں رکھی ہیں کہ اتنی عزتیں کہیں بھی نہیں ملتی۔ ایک صحابی ایک دربار میں گئے، وہاں پر کرسی رکھی تھی، صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کرسی سونے کی ہے، حضرت جا کر کے اوپر بیٹھے، جیسے بیٹھے بعد میں یہ بات یاد آ گئی یہ تو سونے کی کرسی ہے، فوراً کھڑے ہو گئے، وہاں بادشاہ تھا، دیگر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مال دولت والے بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ کر کے ہنسنے لگے، تو آج تک انہوں نے سونے کی کرسی دیکھی نہیں ہے، اس لیے اڑ گیا، سونے کی کرسی دیکھی نہیں ہے اس لیے یہ کھڑے ہو گئے۔ تو وہ صحابی کھڑے ہو کر فرمانے لگے نہیں، ایسے سونے کو تو ہم لات مارتے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں سونے کی چیزیں استعمال کرنے سے منع کیا۔ ہر جگہ پر دیکھنا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے لیے کیا حکم ہے، تو میں عرض کر رہا تھا اطاعت پر صبر کرنا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ کہتا ہے مجھے پیارے حبیب کے زمانے کی قسم، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق بات کرتے رہے، صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ تو کامیابی ان چیزوں میں ہے، سب سے پہلے ایمان ہے۔ میں نے عرض کیا ایمان نام اطاعت کا ہے، اطاعت کا، اور اچھے عمل کرنے ہیں، نیک اعمال پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اب آپس میں جب مجلس لگے تو غیبتوں کی مجلس نہ ہو، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے، پیار محبت کی دینی مجالس کو قائم کرنا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا، شروع میں نے آپ سے عرض کیا، وہ عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ پہلے میں نے کیونکہ ہمارے گھر میں فوتگی ہوئی تھی، عورتیں رونے کے لیے آئی تھی، میرا قرض ہے، عہد ہے، ان سے میں نے اس کو پورا کرنا ہے، پہلے صلح کر کے آؤں پھر کلمہ پڑھوں گا۔ اب یہ اللہ کی بندی ان کے پاس گئی، کہا دیکھو میں مسلمان ہو رہی ہوں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نوحہ حرام ہے۔ درست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نوحہ حرام ہے۔ اب کیونکہ آپ ہمارے گھر میں فوتگی ہوئی تھی، آپ رونے آئی تھی، بین کیا تھا، اب میں ہو رہی ہوں مسلمان، اس لیے میں نے بعد میں رونا نہیں ہے، بین نہیں کرنا ہے، نوحہ نہیں کرنا ہے، اگر کروانا ہے تو ایڈوانس میں کروا لو، ابھی مجھے بول دو، جو بعد میں مرے گا اس کے لیے میں رو کر کے چلی جاتی ہوں، لیکن بعد میں نہیں رو گی۔ معاہدہ کر کے آئی اور آ کر کے کلمہ پڑھا مسلمان۔ پتا تھا کلمہ غلامی کا نام ہے، اور غلام آقا کا فرما بردار ہوتا ہے، آقا کے بغیر کہنے کے وہ تو کھاتا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، فرمایا میرا جب والد حضرت عباس فوت ہوئے، ایک دیہاتی آدمی نے آ کر کے مجھے جو نصیحت کی یا تعزیت کے الفاظ کہے، کہا ایسے بڑے بڑے علماء نے بھی نہیں کہے۔ کہا جب وہ میرے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا وہ دیہاتی آدمی، کہا حضرت آپ صبر کرو، آپ بڑے ہو ہم چھوٹے ہیں، بڑے صبر کریں گے تو ان کے صبر کی وجہ سے چھوٹے صبر کریں گے، جب آپ صبر کرو گے تو پھر ہم بھی صبر کریں گے۔ اور پھر آگے یہ کہا کہ اے نبی کے چچا کے بیٹے، آپ کا والد وفات کر گیا ہے، آپ نے صبر کیا، آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ آپ کو کیا نقصان ہوا؟ آپ نے صبر کیا، آپ کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ اور پھر آپ کے والد عباس کا بھی تو نقصان نہیں ہوا ہے، وہ آپ کی صحبت کو چھوڑ کر کے چلا گیا، لیکن اللہ کے دربار میں چلا گیا ہے، تو آپ سے اچھا ساتھی حضرت عباس کو مل چکا ہے۔ تو فرمایا دیکھو آپس میں اس قسم کے الفاظ کہنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہاں سے تعزیت کرنے جا رہے ہیں پہلے سے جا کر وہاں رڑیاں شروع ہو گئی ہیں، اب وہ بیچارہ پہلے سے پریشان ہے، اب اور پریشان کر کے اور رلانا، نوحہ کرنا، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا کہ اس سے واپس آ جائے۔ جانے والا چلا گیا ہے، دوبارہ نہیں آئے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا، یہ جانے والا ہمیں بلا کے جا رہے ہیں، آج میں جاتا ہوں کل تم نے آنا ہے۔ تو اس لیے ہر بات میں ہم نے نبی علیہ السلام کی بات کو مقدم رکھنا ہے، اپنے فعل کو مؤخر کرنا ہے، اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے جس طرح میرے حبیب کہہ کر کے گئے۔ کسی کی نہیں، اگر کوئی خوش ہوتا ہے ہو جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں تو باپ کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے، وہاں کسی کی نہیں ماننی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔